بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسحاق کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ کی اہلیہ کی حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی، چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھی ہو چکی تھی۔ فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا: ہم نے اس کو حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی ازراہ تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق نبوت کے منصب پر حضرت اسحاق کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے، سب کے سب آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتابیں مقرر کر دی، اور ان کو دنیا بھی ان کا صلہ عطا عنایت کیا، اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناحور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیس رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے تھے، ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت اسحاق کی دعاؤں کا اثر مورخین تحریر کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق اپنے بڑے بیٹے مہیس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق کی بینائی ختم ہو گئی اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت اسحاق کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے مہیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا، بیٹا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو۔
اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے، یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق نے مزید حیران ہو کر فرمایا، تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب لائے ہوں گے، چنانچہ یہ آپ نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا۔ وہ یعقوب کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ۔ مجھے ڈر ہے کہ مہیس تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ توریت میں تحریف بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ توریت میں یوں تھا، اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے توریت میں اضافہ ہے اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسماعیل ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں اور ان میں سے سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب توریت میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، وہ اسماعیل ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، والسلام۔